تک نبی گئے، کسی آسمان کے عقل کو حیرانی نہیں ہو رہی ہے۔ نبی سدرہ پر پہنچے ہیں تو سدرہ کے عقل کو حیرانی نہیں ہوئی ہے۔ نبی اور آگے بڑھے، عرش کی بلندی پر جلوہ گر ہوئے تو عرش کی عقل کو حیرانی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ زمین بھی جان رہی ہے کہ نبی زمین میں چل رہے ہیں، زمین مکان ہے لا مکان نہیں ہے۔ آسمان جان رہا ہے کہ نبی آسمان میں چل رہے ہیں، آسمان مکان ہے لا مکان نہیں ہے۔ سدرہ جان رہا ہے کہ نبی مقام سدرہ پر ہے اور مقام سدرہ مکان ہے لا مکان نہیں ہے۔ نبی عرش کی بلندی پر ہے تو عرش مکان ہے لا مکان نہیں ہے، مگر نبی جب عرش کے آگے بڑھے تو زمین کی عقلیں بھی حیران ہے، آسمانوں کی بھی عقلیں حیران ہے، عرش کی بھی عقلیں حیران ہے، اور یہ ساری عقلیں سوچ رہی ہے اب اس کے آگے کوئی مکان نہیں ہے۔ آخر پیغمبر اسلام اب کدھر جا رہے ہیں؟ آگے تو لامکا ہی لامکا ہے۔ حضرت علامہ سید اکمل اشرفی میاں صاحب حیران ہے، آسمانوں کی بھی عقل حیران ہے، عرش مجید کی بھی عقل حیران ہے، اور سب سوچ رہے ہیں آگے تو لامکا ہی لامکا ہے۔ آخر پیغمبر اسلام اب کدھر جا رہے ہیں؟ تو عزیزان ذی وقار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر؟ ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ پیغمبر اسلام عرش مجید کے آگے بڑھے اور نبی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے نبی رب کے قرب خاص میں پہنچے اور رب قدیر کے کتنا قریب ہوئے معراج کی رات تو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے قاب قوسین او ادنا، ایک کمان کے مثل یا دو کمان کے مثل نبی رب کے قریب تر ہو گئے، اس قدر قریب ہوئے عزیزان ذی وقار۔ تو نبی معراج کی رات میں رب کے قرب خاص میں جا کر کے یہ درس دے رہے ہیں اے دنیا والو، دنیا کے تمام مکین اور ہے، مجھ جیسا مکین اور ہے، اور مکینوں کے لیے مکان کی ضرورت ہے، میں ایسا مکین ہوں کہ جس کا محتاج خود مکان ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ذی وقار رب قدیر نے نبی کے مقدس نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اللہ نے اس مقدس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر فرمایا، پھر نسلاً بعد نسلیں انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا یہی مقدس نور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل تک پہنچا، پھر منتقل ہوتا ہوا یہی مقدس نور آج کے 1400 سال پہلے عرب دیش میں مکہ کی تقدس مآب دھرتی پر سردار قریش عبد المطلب کی مقدس حویلی میں حضرت عبداللہ کے صلب اطہر سے حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہوا۔ اس نور کا جلوہ گر ہونا تھا کہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کے دولہا ابھی شکم مادر میں ہے، نبی رحمت ابھی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے شکم کے اندر جلوہ گر ہے، ایسی بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے جس خوشبو سے انسانوں کا مشام جا معطر ہو گیا ہے، ایسی بھینی بھینی خوشبو جس کی عطر بیزی کا یہ عالم ہے کہ سردار قریش عبد المطلب کی مقدس حویلی کے در و بام مہک رہے ہیں، در و دیوار مہک رہے ہیں، آپ کے گھر کا کونا کونا مہک رہا ہے، مکے کی وادیاں مہک رہی ہے، مکے کی شاہراہیں مہک رہی ہے، مکے کا ذرہ ذرہ مہک رہا ہے، مکے کا چپا چپا مہک رہا ہے۔ سردار قریش نے پوچھا تھا اے آمینہ آخر آج کل کون سی خوشبو استعمال کر رہی ہو، کس بازار سے تم نے عطر منگوایا ہے اور کون سی خوشبو اپنے کپڑے اور بدن پر استعمال کر رہی ہو؟ عرض کر رہی ہے اے سردار قریش نہ تو میں بازار گئی ہوں نہ کسی کو بھیج کر کوئی خوشبو منگوایا ہے اور نہ ہی اپنے کپڑے اور بدن پر کسی عطر کا استعمال کیا ہے۔ سردار قریش پوچھ رہے ہیں پھر یہ بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جس سے میرے گھر کا کونا کونا مہک رہا ہے؟
مکے کی ہوا فضا مہک رہے ہیں، مکے کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکے کی وادیاں مہک رہی ہے، آخر یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو عزیزان ذوالفقار نبی کی ماں بیان فرما رہی ہے کہ جب سے میرے شکم کے اندر میرا یہ بچہ جلوہ گر ہوا ہے تب سے میں بھی مہک رہی ہوں، میرے گھر کا کونا کونا مہک رہا ہے، مکے کی وادیاں مہک رہی ہے، مکے کے ہوا فضا مہک رہے ہیں، مکے کی شاہراہیں مہک رہی ہے۔ عزیزان ذوالفقار اعلیٰ حضرت یہ عظیم البرکت اسی کو فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو جس کے عظمت و تقدس کا عالم یہ ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ عزیزان ذوالفقار ربیع النور کا مقدس مہینہ ہے، آج کے 1400 سال پہلے 12 تاریخ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر جلوہ گر ہونا چاہتے ہیں۔ اسی اسنا میں مکین سدرہ روئے زمین پر آئے، نبی کے کاشانے میں حاضر ہوئے اور نبی کی طرف توجہ کر کے عرض کر رہے ہیں، اظہر یا خیر البریہ، اظہر یا اکرم الرسل، اظہر یا افضل الانبیاء، اے رسولوں میں مکرم، اے مخلوق میں برتر و بالا، اے انبیاء میں سب سے افضل و اشرف، اب آپ تشریف لے آئیے، کائنات کے دولہ جلوہ گر ہو جائیے۔ تاریخ بتا رہی ہے رات اپنا بستر سمیٹ رہی ہے، دن اپنا بستر بچھانا چاہ رہا ہے، ایسے عالم میں صبح صادق کے وقت عرب دیش میں سردار قریش کی حویلی میں حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے نبی رحمت جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے دنیا کا عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا بلکتا پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کے دولہ جلوہ گر ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر کے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ الفاظ یہ ہے اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا رب حبلی امتی، اللہ بہت بڑا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پردے خفا چاک ہوتا ہے، غیب سے آواز آئی ہے، محبوب ابھی ابھی دنیا کے اندر گئے ہو، آپ کی امت نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی امت نے ابھی آپ کو مانا نہیں ہے، آپ کی امت نے ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اپنی امت کو اپنے حوالے مانگ رہے ہو، پیغمبر اسلام عرض کر رہے ہیں، اے مالک و مولا میں جان رہا ہوں کہ ابھی میری امت نے مجھے دیکھا نہیں ہے، ابھی میری امت نے مجھے جانا نہیں ہے، مانا اور پہچانا نہیں ہے، لیکن اے مالک و مولا میں اپنی امت کو دیکھ بھی رہا ہوں، میں اپنی امت کو جان بھی رہا ہوں، میں اپنی امت کو پہچان بھی رہا ہوں، اس لیے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے کو روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔